السلام علیکم ناظرین اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے الومیناٹی میٹرکس، کیا یہ حقیقت میں ہے؟ جو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یہ سب شیطان کی پوجا کرتے ہیں، کیا یہ حقیقت بات ہے؟ تو دوستو، سوال تو بہت ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کا بہت سارے جتنے بھی آپ کے ذہن میں سوال ہیں انہیں دور کر دے گا۔ دوستوں، یہ ایک حقیقت واقعہ ہے روجرز نامی شخص کا۔ دوستوں، بات ہے ورلڈ وار ٹو کی۔ جب ورلڈ وار ٹو ختم ہوئی تو امریکن نیوی کا ایک آفیسر تھا روجرز۔ ورلڈ وار ٹو ختم ہونے کی خوشی میں ایک دعوت ہوئی جس میں نیوی کے سب سپاہی تھے۔ دوستوں، جب روجرز وہاں گیا تو اس کے باس نے اسے بلایا، جو اس سے سینئر آفیسر تھا۔ اس نے اسے بہت شاباشی دی اور اس کے کام کو بہت سراہا، اور روجرز کو کہا کہ میں تمہیں ایک دعوت میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ روجرز نے پوچھا کہ آخر میرا اس دعوت میں آنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے باس نے کہا کیونکہ وہاں میں تمہیں تمہارے مرے ہوئے والدین سے ملاؤں گا، پیرنٹ سے ملاؤں گا۔ تو روجرز نے کہا کہ سر، یہ دور سائنٹیفک دور ہے، اس طرح کی باتوں پہ آج کے دور میں کوئی یقین نہیں کرتا، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اس کے باس نے کہا کہ تم ایک دفعہ آؤ تو صحیح، تمہیں یقین ہو جائے گا۔ تو روجرز کہتا ہے کہ میرے ذہن میں بھی تھوڑا سا گمان ہوا، تھوڑی فکر ہوئی، آخر یہ کیا بات کر رہا ہے سر؟ اتنا سائنٹیفک دور ہے، سائنس ترقی کر گئی ہے، اتنا پڑھا لکھا ہوا انسان اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اس کے سینئر آفیسر نے کہا کہ روجرز، کیا بات ہے؟ کیا تم ایک مرغے کی طرح ڈر گئے ہو؟ تو روجرز کہتا ہے اسی وقت مجھے جذبہ آیا، جوش آیا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، آخر میں آمادہ ہو گیا اس پارٹی میں جانے کے لیے۔ اس کے بعد روجرز بتاتا ہے کہ جب میں اس پارٹی میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں ملک کے سب سے بڑے پولیٹیشنز، سنگرز، ایکٹرز، بڑی بڑی پرسنالٹیز، ملینئرز، بلینئرز آئے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر ایک خاتون تھی جس نے گاؤن پہنا ہوا تھا، اس کے ناخن لمبے تھے۔ لوگ اس کے پاس جاتے، اپنی خواہشات بتاتے اور وہ ان کی خواہشات پوری کر دیتی۔ اسی طرح بتاتا ہے کہ ایک عورت آئی، اس عورت نے اس گاؤن والی خاتون سے اپنی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ میں اپنے فلانے فرینڈ سے ملنا چاہتی ہوں جو کہ مر چکا ہے، کیونکہ جب وہ مرا تو میں اس سے بات نہیں کر سکی، اچانک وہ فوت ہو گیا، تو میں نے اس سے کوئی باتیں کرنی تھی۔ تو اسی وقت ہی اس نے اشارہ کیا اور ایک پردے کے پیچھے سے ایک شخص نکلا جس کو اس لڑکی نے کلیم کیا، ہاں یہ تو وہی میرا دوست ہے، اس سے وہ ملی، روتی رہی، باتیں کرتی رہی کہ چلے گئے، میں تم سے بات نہیں کر سکی، اس طرح قسم کی۔ دوستو، روجرز بہت حیران ہوا۔ تو روجرز کہتا ہے میں بھی ڈر رہا تھا، آخر میری باری آ گئی، تو میں نے ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے اس سے کہا کہ میں اپنے پیرنٹ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس خاتون نے دوبارہ اشارہ کیا تو پردے کے پیچھے سے روجرز کہتا ہے کہ میرے پیرنٹس آ گئے۔ تو اس نے جیسے روجرز سے اپنے پیرنٹس کو دیکھا، رونے لگ گیا، کہنے لگا، بتانے لگ گیا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ چلے گئے، آپ کی یاد آتی ہے، اور اس نے بتایا کہ ہم وار جیت چکے ہیں، ورلڈ وار ٹو ہوئی تھی، ختم ہو گئی۔ دوستوں، روجرز کہتا ہے میں بہت حیران ہوا، میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو اس کے باس نے بتایا کہ ہم ایک کمیونٹی ہے جس کا نام ہے فری میسنز، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ہماری کمیونٹی کو جوائن کرو۔ وہ کہتا ہے میں نے ان کی کمیونٹی جوائن کر دی۔ بعد میں ان لوگوں نے بتایا کہ بعد میں پتہ چلا کہ ان سب کو آرڈر آتا ہے ایک شخص کے تھرو۔ جب وہ اس شخص سے ملا، بہت ہی ویل پرسنالٹی، ویل ڈریسڈ، اور وہ بڑے بڑے ملکی لیول، دنیاوی لیول پہ ڈسکشنز کرتا تھا، پرابلمز پہ بات کرتا تھا۔ تو اس کے ساتھ وقت اس نے گزارا وہاں، ان کی کمیونٹی میں وہ رہا، تو اس کو وہ جو شخص تھا ان کا ہیڈ، اس کے سمٹمز جو تھے نا، وہ لوسیفر کی طرح لگتے تھے۔ روجر نے ساتھ بائبل پڑھنا شروع کر دی تو اس نے دیکھا کہ یہ جو اکثر باتیں کرتا ہے، اس کا جو انداز ہے، اور دوستوں بتاتا چلوں کہ لوسیفر ابلیس کو کہتے ہیں بائبل میں۔ تو آخر اس نے ایک دن اس شخص سے پوچھ لیا کہ کیا تم لوسیفر ہو؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل میں لوسیفر ہوں۔
تو وہ بہت حیران ہوا، ڈر گیا، اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے؟ اس نے کہا بالکل میں لوسیفر ہوں، اور میں لوسیفر ہوں، اور میں یہ دنیا بننے کے وقت سے ہوں۔ اور اس نے کلیم کیا کہ وہ گاڈ ہے، کہ بھئی میں ہی سب کا گاڈ ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی ریلیجنز ہیں، چاہے کرسچینٹی ہو، ہندوازم ہو، یا پھر ایجپشن مائتھولوجی کے پرانے گاڈس کی جو فیروز کے گاڈ ہوتے تھے وہ ہوں، یہ سب انڈائریکٹ میری ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، میری عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ تو بہت بڑا کلیم ہے، تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم کبھی غور کرو، چاہے جو کرسچنز کی نے ایک فوٹو لگائی ہوئی ہوتی ہے جیزس کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوٹو ہے، اگر تم اس جیزس کی فوٹو کے پیچھے دیکھو، وہاں سے ایک سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ اگر تم کسی بھی انڈین ہندو جو ان کا بت ہے، گاڈ ہے، اس کی تم فوٹو دیکھو تو ادھر بھی پیچھے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو فیروز کے گاڈ تھے، اگر تم ان سب کو دیکھو، ان کی فوٹوز دیکھو جو ہیں، ان کے بھی پیچھے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ دراصل جب میں چاہتا ہوں تو تب بھی دراصل سورج میرے پیچھے سے نکلتا ہے ڈیلی بیسس پہ۔ اور دوستوں جہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، جہاں سے کہانی سچی معلوم ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صبح فجر کے بعد کوئی عبادت نہ کیا کرو، نماز نہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت شیطان کے سینگوں کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ تو دوستوں یہی بات آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دی تھی۔ تو اسی طرح اس نے کہا کہ بھائی دراصل حقیقت بات تو یہی ہے کہ یہ سب جتنے بھی ریلیجن ہیں، یہ سب انڈائریکٹ مجھے ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، میری عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس نے بتایا کہ میں نے تقریباً 70 سے زیادہ سینٹس کو، جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں یا اللہ کے پیارے لوگ کہتے ہیں، 70 سے زیادہ سینٹس کو پرگلایا، انہیں میں نے اپنی ورشپ پہ مجبور کیا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ وہ بھی اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں وضو کر رہا تھا تو مجھے روشنی نظر آئی، وہاں پر ایک تھرون تھا، اور وہاں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تمہارا گاڈ ہوں، مطلب میں تمہارا اللہ ہوں، اور ابھی تمہیں عبادت کرنے کی اور کوئی ضرورت نہیں، میں تم سے راضی ہوں، تم جاؤ نمازیں وغیرہ چھوڑ دو، حج عمرے چھوڑ دو، اب میں تم سے راضی ہوں، اور اپنے فالورز کو بھی یہ بتا دو۔ تو اسی وقت ان کے ذہن میں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی وقت جو حضرت عبد القادر جیلانی نے لا حول ولا قوت پڑھا، اعوذ باللہ پڑھا، اور اسی وقت وہ روشنی غائب ہو گیا، اور وہ شیطان آیا، اور شیطان پھر ظاہر ہوا۔ اس نے کہا کہ عبد القادر تمہارے علم نے بچا لیا ہے، اور اس نے کہا کہ عبد القادر تمہارے علم نے بچا لیا ہے، اور میں تم سے پہلے نہ جانے کتنے ولیوں کو ورگلا کر چکا ہوں، ورگلا دیا ہے۔ اور دوستوں اس سے ہمیں یہ بھی باتیں پتہ چلتی ہے۔ تو دوستوں یہ جو روجر کا انٹرویو ہے، یہ ایک حقیقت واقعہ ہے، اور آپ کو یوٹیوب پہ یہ روجر کا انٹرویو بھی مل جائے گا۔ ٹرپ ٹو سپر نیچرل اگر آپ سرچ کریں تو 3 گھنٹے کا اس کا انٹرویو ہے، اس میں اس نے یہ سب باتیں لکھی۔ اور آپ کو بتاتا چلو، یہ انٹرویو دینے کے کچھ عرصے بعد ہی روجر جو ہے وہ اس دنیا سے چل گیا، اسے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ مر گیا۔ اور دوستوں اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔